لباس کے تمام فتنے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جن سے وہ انسانوں کو جنت کی راہ سے ہٹا کر جہنم کی راہ پر ڈالتا ہے، اور شیطانی فتنوں میں وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جو کہنے کو تو لباس پہنے ہوں گی، لیکن چونکہ ان کا لباس اتنا باریک ہوگا، اتنا تنگ ہوگا، اتنا چست ہوگا، اتنا مختصر ہوگا، یعنی ساتر نہیں ہوگا، اس لیے وہ در حقیقت برہنہ ہو۔ شریعت یہ حکم دے رہی ہے کہ اپنے جسموں کو ڈھانپ کر کے چلیں۔ یہ کس کی تقلید ہے؟ یہ ہے کس کی تقلید؟ یہ سب انگریزوں کی تقلید ہے، یہودیوں کی تقلید ہے، کافروں کی تقلید ہے، فرنگیوں کی تقلید ہے۔ عورت کی ذات یاد رکھیے گا، سر تا پیر قابل ستر ہے، اور اس بات کی پابند ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے اور پردہ۔ شریعت یہ حکم دیتی ہے، شریعت یہ حکم نہیں دیتی ہے جو آج باریک لباس، چست لباس، مختصر لباس یہ پہنے جا رہے ہیں، اپنی بچیوں کو پہنا رہے ہیں۔ اور کمال تو یہ ہے کہ بعض عورتیں بچیوں کے بارے میں یہ کہہ دیتی ہیں کہ ابھی یہ بچی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ دنیا میں طرح طرح کے فتنے پائے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک فتنہ لباس کا فتنہ بھی ہے۔ شیطان نے ہمیں آج لباس کے جن فتنوں میں مبتلا کر دیا ہے وہ تو ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، اور آئے روز اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے لباس کے سب سے بڑے فتنے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے عریانی والے لباس کا فتنہ۔ وہ لباس جس میں انسان لباس میں ہونے کے باوجود ننگا نظر آتا ہے، بے لباس نظر آتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی زمانے جاہلیت میں، مرد و عورت عریاں ہو کر ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اور یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کا یہ عقیدہ تھا، شیطان نے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھا دی تھی کہ ایسا کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔
ان کو یہ شیطان نے بتلایا تھا کہ یہ لباس جو آپ پہنتے ہیں ہو سکتا ہے حرام مال کا خریدا ہوا ہو، اور ایسی صورت میں آپ ثواب سے، اجر سے محروم ہو جائیں۔ تو ننگا ہو کر کے جب طواف کریں گے تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اسلام نے اس عریانی کو ختم کیا، اس بے حیائی اور بے شرمی کو ختم کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آج سے 1400 سال پہلے کی یہ بات اسلام نے لوگوں کو بتلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی کہ یہ سراسر گناہ ہے اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تاریخ کے لمبے سفر کے بعد جاہلیت آج پھر اسی مقام پر آ گئی جہاں پر 1400 سال پہلے تھے۔ جس مقام پر 1400 سال پہلے زمانے جاہلیت میں تھے وہیں پر انسان آج پھر آ کر کے پہنچ گیا۔ لیکن شیطان اس وقت یہ باور کرایا تھا، یہ بتلایا تھا کہ ننگا ہو کر طواف کرنے سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اس وقت یہ بات بتلایا تھا۔ لیکن آج اس نے دوسرا نعرہ دے دیا، اور یہ سب شیطان کا کام۔ آج شیطان کا نعرہ بدل گیا اور اس نعرے کو لوگوں نے اپنا لیا۔ آج کا نعرہ جو ہے جدید تہذیب، ترقی پسندی، روشن خیالی جیسے خوبصورت نعروں پر اریاں اور ننگا کر دیا شیطان نے، اور لوگ اریاں اور ننگا ہو گئے۔ یعنی پہلے یہ بتلایا تھا کہ اجر و ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور آج یہ بتلا رہا ہے کہ یہ ماڈرن دور ہے، یہ روشن خیالی ہے، یہ ترقی ہے، جس کی وجہ سے پھر شیطان کے راستے پر لوگوں نے چلنا شروع کر دیا۔ لباس کا اولین مقصد ہے کیا؟ لباس کا سب سے اولین مقصد ستر کو چھپانا ہے۔ اسی لیے اگر لباس ایسا ہو کہ وہ ستر پوشی کا کام نہیں دیتا، خواہ ناقص ہو یعنی کم لباس ہو، یا لباس تو پورا ہے لیکن اتنا تنگ ہے، اتنا چست ہے جس سے اس کے تمام اعضاء اوپر ہی سے ظاہر ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح سے لباس بالکل باریک ہے، تو ایسا لباس خواہ مرد کا لباس ہو یا عورت کا لباس ہو یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، سورہ اعراف کی آیت جو میں نے شروع میں ذکر کی، آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے اولاد آدم ہم نے لباس تم پر نازل فرمایا تاکہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے۔ یہ لباس کس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا؟ تاکہ شرمگاہوں کو ڈھانپے، وہ اعضاء جو ظاہر کرنے کے لائق نہیں ہیں، جس کو چھپانا ہے، یہ لباس ان اعضاء کو ڈھانپ دے، وہ اعضاء بند ہو جائیں، نیز تمہارے جسم کی حفاظت ہو اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس اس لیے نازل کیا، شرمگاہوں کو ڈھانپنے کے لیے، جسم کی حفاظت کے لیے، زینت کے لیے، حسن و جمال کے لیے۔ یہ لباس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس میں ساری چیزیں ہیں، وریشن یعنی زیب و زینت بھی ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے۔ وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ لباس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو، لعلہم یذکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی باتیں اس آیت میں بتلا دی۔ لباس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا
ہمیں اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، حسن و جمال کے لیے ساری چیزیں اس میں تھیں، لیکن شیطان نے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ محترم حضرات و خواتین، اس آیت کریمہ میں لباس کا جو بیان ہے اس کا دو مقصد ہے۔ سورہ اعراف کی یہ آیت جو آپ کے سامنے بھی جس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا، یہ دو مقصد کے لیے ہے۔ پہلا مقصد اس کا یہ ہے قابل شرم اعضاء یعنی شرمگاہوں کو چھپانا، اور دوسرا ظاہری زینت و جمال، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ لباس کا دوسرا مقصد مرد و عورت یا مسلمان اور کافر کے درمیان ظاہری فرق لباس سے حاصل ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اسی طرح سے مرد و عورت اور مسلم اور کافر کے درمیان فرق لباس سے ہوتا ہے، اور اگر ایک دوسرے کا لباس پہننا جائے تو مشابہت کی وجہ سے امتیاز ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ عورت مرد کا لباس پہنے، مرد عورت کا لباس پہنے، اسی طرح سے ایک مسلم کافر کا لباس پہنے، کافر مسلم کا لباس پہنے جو ان کے لیے خاص ہے یا جس چیز کو انہوں نے خاص کر رکھا ہے، تو ایسی صورت میں مشابہت لازم آ جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ ایک دوسرے کی جو مشابہت اختیار کرتے ہیں، چاہے مرد عورت کی کرے، چاہے عورت مرد کی کرے، مرد عورت کی یا عورت مرد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ محترم حضرات و خواتین، ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے سے نماز روزہ کے مسائل سکھائے ہیں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس اور اس کے متعلقات کے بارے میں بھی مسائل سکھائے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نماز روزہ ساری چیزیں سکھائی ہیں، اسی طرح سے لباس اور اس کے متعلقات کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل ہی کے ذریعے سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مسائل سکھائے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ میں آئی ہوئی ریشمی قبا پہن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے ریشمی قبا پیش کیا تھا، پھر فوراً ہی اس کو اتار دیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ قبا فوراً ہی آپ نے اتار دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل نے مجھے وہ قبا پہننے سے منع فرما دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر روتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، جس چیز کو آپ نے ناپسند فرمایا وہ مجھے ارسال فرما دیا، اب میں پہنوں گا تو میرا کیا انجام ہوگا؟ جبریل امین نے اسے منع کر دیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ قبا تمہیں پہننے کے لیے نہیں بھجوائی ہے، بلکہ اس لیے بھجوائی ہے تاکہ اسے تم بیچ دو۔ چنانچہ حضرت عمر نے یہ قبا 2000 درہم میں بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ کپڑا پہننا ہے یا نہیں پہننا۔ میں یہ بتلا رہا تھا کہ جس طرح سے نماز کے مسائل، روزے کے مسائل جبریل امین نے سکھایا، اسی طرح سے لباس اور اس کے متعلقات بھی جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا۔ لباس کا فتنہ یاد رکھیے گا، لباس کے تمام فتنے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جن سے وہ انسانوں کو
جنت کی راہ سے ہٹا کر جہنم کی راہ پر ڈالتا ہے، اور شیطانی فتنوں میں وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یہ آج چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، یہ لباس کے فتنے میں جتنے لوگ مبتلا ہیں ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ان کے ایمان میں دم نہیں ہوتا ہے، اللہ رسول پر اعتماد نہیں ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوتا ہے، اور یہ جاننے کے باوجود کہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف مردوں اور عورتوں کو عریاں کرنا ہے، ننگا کرنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف ہی کے اندر، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے اولاد آدم، تمہیں شیطان اس طرح فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو فتنے میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا تھا، جنت سے باہر کروا دیا تھا، اور ان کے لباس ان کے اوپر سے اتروا دیے۔ کیوں اتروا دیے؟ لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ یاد رکھنا اس بات کو کہ شیطان اور اس کے ساتھی، شیطان اور اس کے دوست تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تم نہیں دیکھ سکتے۔ شیاطین کو ہم نے انہیں لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ شیاطین کے دوست کون لوگ ہیں؟ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں، یا جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی لوگ شیطان کے ساتھی ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ آگاہ کر دیا کہ شیطان کے اس فتنے میں نہ پڑنا جس شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، حضرت حوا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت سے نکلوا دیا تھا، جنت سے باہر کرا دیا تھا، بے پردہ کر دیا تھا۔ لہٰذا اس چیز کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ننگا کر دے، انسان کو عریاں کر دے۔ محترم حضرات و خواتین، عورت کی ایک بڑی تعداد عورت کی اپنی حیا کی چادر اتار پھینک چکی ہے۔ دینی حدود کے معاملے میں یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے عورتوں کی طرف سے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ اپنی حیا کی چادر کو اتار کر کے ان کو پھینک دیا ہے، تار کر دیا ہے، اور یہ فتنہ دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ خوف ہے اس بات کا کہ کہیں اس چال چلن کی وجہ سے، اس عریانی کی وجہ سے، اس بے پردگی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نافرمانی کی وجہ سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑا عذاب نازل نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مارکیٹ میں نکل جائیں، ان کا اپنا لباس اتنا تنگ ہوتا ہے کہ انسان عضو کو دیکھ لے، گن لے۔ ان کی بے پردگی اس طرح سے ہوتی ہے کہ شیطان کو شرم آ جائے۔ شریعت نے حکم دیا تھا کہ اپنی پنڈلیوں کو چھپا کر کے عورتیں چلیں، اور آج عورتوں کی پنڈلیاں ایک بالش اوپر ان کی شلواریں جا چکی ہیں۔ وہ عورتیں جو عبایا استعمال کرتی ہیں، بعض عورتیں اس میں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے عبائے اتنے چست ہوتے ہیں، اتنے رنگین ہوتے ہیں، اتنے جذباتی، اپنے جاذب نظر ہوتے ہیں کہ کپڑے پہننے والی عورت سے زیادہ وہ عبایا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، یا تو لباس مختصر ہوگا، یا لباس ہے اگر تو اتنا چست ہے اور تنگ ہے، اور اگر لباس چست اور تنگ بھی ہے، اور اگر لباس ہے تو اتنا باریک ہے۔ کتنی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پورے بازو ایک نیٹ والا کپڑا، جالی والا کپڑا ان کے ہاتھوں پر رہتا ہے اور پورا بازو صاف دکھائی دیتا ہے۔
یہ کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہیں دی جا رہی؟ اور یہی عورتیں جب مائیں بن جاتی ہیں تو یہ اپنی 4 سالہ 5 سالہ بچیوں کو بھی ایسا شرمناک عریاں لباس پہناتی ہیں جسے دیکھ کر ہر با حیا آدمی شرم کے مارے پانی ہو جاتا ہے۔ ایسے والدین نہ اپنے گناہوں کا وبال، یاد رکھیے گا، ایسے والدین نہ صرف اپنے گناہوں کا وبال اپنے سر پر لا رہی ہیں بلکہ اپنے آنے والی نسل کا بھی گناہ اپنے سروں پر لا رہی ہیں۔ جب تک یہ ننگی نسل چلتی رہے گی، جب تک یہ بچیاں پہنتی رہیں گی، جب تک اس ماں کے اوپر، جب تک اس باپ کے اوپر، اس وقت تک اس بھائی کے اوپر یہ گناہ آتا رہے گا۔ مختصر لباس کے علاوہ تنگ لباس بھی ہے، چست لباس ہے، اسی طرح سے باریک لباس ہے۔ عورتوں کے ٹخنے بند ہونے چاہیے، پیر ڈھپا ہونا چاہیے، شلواریں ایک بال سے اوپر جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ لباس ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے تاکہ تم اپنی حفاظت کرو، اپنے جسموں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تمہارے زینت کے لیے بھی ہے۔ لیکن شیطان نے ترقی پسند ماڈرن دور دکھا کر کے اور گمراہ کر دیا۔ یاد رکھیے گا، بہت سخت وعید آئی ہے، ایسی عورتیں کان کھول کر کے سن لیں، ایسی عورتوں کے لیے سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں، صحیح بخاری کی روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں قیامت کے روز ننگی ہوں گی۔ آج تو آپ اپنے بازو کو ننگا کر رہی ہیں نیٹ ڈال کر کے، اس پر جب ننگا ہی ہے تو اس پر نیٹ کس لیے ڈال دیا جاتا ہے؟ کپڑے اتنے مختصر کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیا شریعت نے یہی حکم دیا؟ شریعت نے یہ حکم نہیں دیا ہے۔ بار بار آپ پڑھیے سورہ اعراف کی آیت، شریعت یہ حکم دے رہی ہے کہ اپنے جسموں کو ڈھانپ کر کے چلیں۔ یہ کس کی تقلید ہے؟ یہ ہے کس کی تقلید؟ یہ سب انگریزوں کی تقلید ہے، یہودیوں کی تقلید ہے، کافروں کی تقلید ہے، فرنگیوں کی تقلید ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ کافروں کے راستے پر چلیں گی، جب آپ کافروں کا لباس اپنائیں گی، جب آپ یہودیوں کا لباس اپنائیں گی، جب آپ فرنگیوں کا لباس اپنائیں گی، جب آپ اسلام کے دشمنوں کا لباس اپنائیں گی، تو شریعت نے کیا کہا ہے؟ شریعت نے کفار کے علاوہ اور بھی جو غلط راستے پر چلتے ہیں ان کی مشابہت کرنے سے منع فرما دیا۔ اور عورت کی ذات یاد رکھیے گا، سر تا پیر قابل ستر ہے اور اس بات کی پابند ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے اور پردہ۔ شریعت یہ حکم دیتی ہے، شریعت یہ حکم نہیں دیتی ہے۔ جو آج باریک لباس، چست لباس، مختصر لباس یہ پہنے جا رہے ہیں، اپنی بچیوں کو پہنا رہے ہیں، اور کمال تو یہ ہے کہ بعض عورتیں بچیوں کے بارے میں یہ کہہ دیتی ہیں کہ ابھی یہ بچی ہے، کوئی بات نہیں، آگے چل کر کے یہ صحیح ہو جائے گی۔ جیسے آپ آگے چل کر کے صحیح ہو گئیں، آج ماں والی ہو گئیں، آج آپ کے گود میں بیٹی ہے، آپ کی چھوٹی بچی ہے، 10 سالہ 12 سالہ بچی ہے، یہ بچی بھی کل شادی بیاہ ہوگی، پھر ماں بنے گی، تو یہ بھی اپنے بچوں کی پرورش وہی کرے گی جو آج آپ کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا بتلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں بتلایا ہے کہ ہاں کہ عورتیں یا مرد اس لباس کو اپنائیں جس لباس میں عریانیت نظر آ رہی ہو۔ نہیں، جو مردوں کو حکم ہے جہاں تک ان کو اپنے جسم کو، اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے وہ اپنا چھپائیں، جو عورتوں کو حکم ہے وہ عورتیں اپنے اعضاء کو چھپائیں، نہ کہ اپنے حسن، زیب و زینت،
بناؤ سنگھار کی نمائش کرتی نہ پھریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس کے لیے فرمایا؟ آج تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ ان عورتوں سے جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہ کہہ رہی ہیں پردے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، دل کا معاملہ ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی عورت کے لیے نبیوں کو کیا حکم دے رہا ہے، ان کی بیٹیوں کے لیے نبیوں سے کیا حکم دے رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبیوں، اے نبی، اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی چادریں وہ اپنے اوپر اوڑھے رکھا کریں۔ یہ مومنوں کی عورتیں تھیں، یہ نبیوں کی عورتیں تھیں، نبیوں کی بیٹیاں تھیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہو کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھے رہا کریں۔ اور آج نعوذ باللہ یہ عورت کہتی ہے دل کا معاملہ، دل ہمارا صاف ہے، دل ہمارا صاف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے کیا ارشاد کرنا، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور سابقہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کرتی پھریں۔ یعنی یہ کہ یہ جو مختصر کپڑے پہن کر گھوم رہی ہیں، جو باریک کپڑے پہن کر گھوم رہی ہیں، جو چست کپڑے پہن کر گھوم رہی ہیں، جو عبایا پہن کر کے شیطانوں کو دعوت دے رہی ہیں، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ باریک، تنگ اور مختصر کپڑے پہننے والی عورتیں غور سے سن لیں کہ قیامت کے دن ننگی پھروگی اور جنت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی بعد میں پیدا ہوں گے، یہ آج کے پیدا ہونے والے ہیں وہ لوگ۔ ایک گروہ ان میں سے جن کے ہاتھ میں بیل کے دم جیسے کوڑے ہوں گے، بیل کی جو پونچھ ہوتی ہے اس جیسے کوڑے ہوں گے، اور وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو ناحق ماریں گے، ناحق بغیر کسی مطلب کے مارتے پھریں گے۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہوگا؟ دوسرا گروہ وہ عورتیں جو کہنے کو تو لباس پہنے ہوں گی، لیکن چونکہ ان کا لباس اتنا باریک ہوگا، اتنا تنگ ہوگا، اتنا چست ہوگا، اتنا مختصر ہوگا، یعنی ساتر نہیں ہوگا، اس لیے وہ در حقیقت برہنہ ہوں۔ لباس تو ہوگا لیکن لباس صرف نام کا ہوگا، حقیقت میں وہ برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی جسم کی نمائش اور لباس کی زیبائی سے اپنی طرف مائل کریں گی۔ ان کے سر فیشن کی وجہ سے بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے، یعنی بال کا جو جوڑا ہوتا ہے وہ اس طرح سے اوپر باندھ لیں گی کہ جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے وہ آگے پیچھے ہلتی رہتی ہے۔ کتنی عورتوں کو دیکھا جائے کہ بال کے جوڑے کو باندھ کر کے سر پہ ایک دوسرا سر بنا لیتی ہیں جیسے اونٹ کے کوہان ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ یہ عورتیں جنت کی خوشبو ان کو نصیب ہوگی، سب سے محروم کر دیے جائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہو۔ میری ماں اور بہنوں اس بات کا خیال رکھنا، اس بات کا خیال رکھنا کہ بہت سخت وعید ہے۔ آج آپ بھی سنبھل جاؤ، اپنی بچیوں کو بھی سنبھالو، آپ کی ذمہ داری ہے۔ مردوں میں بھی عریانی پائی جاتی ہے، ایسی بات نہیں، مردوں میں عریانی کا ایک نیا انداز کچھ دنوں سے اب رائج ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے مرد حضرات بازوؤں کے بغیر بنیان، مختصر شرٹ اور پھٹی پینٹ اور گھٹنوں تک نیکر اب استعمال کا عام رواج بنتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں پینٹ شرٹ پہنے رہتے ہیں، یہ جب مسجد میں کبھی کسی طرح سے پہنچ جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے رکوع میں گئے، پیچھے عجیب حالت ان کی ہوتی ہے، یا اپنے گھر میں پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اگر جھکے کوئی سامان اٹھانے کے لیے آدھی سے آدھا بہت پیچھے کا حصہ ان کا کھلا ہوا نظر آتا۔ اور کمال تو یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ لباس والی کمپنیاں
جب لباس تیار ہوتا تھا اس کو چیک کراتی تھیں، کہیں اگر پھٹا ہوتا تھا تو اس مال کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا۔ آج کمپنیاں نئی نئی بنی ہیں، پینٹ کو پھاڑ کر کے دیتی ہیں، وہ اور لڑکیاں بھی پہن رہی ہیں، وہ مرد بھی پہن رہے ہیں، کہیں ان کے گاٹھ پر پینٹ پھٹی ہوئی ہے، کہیں ران پر پینٹ پھٹی ہوئی ہے، اور اس کو شوق سے پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام نے جو نقشات پیش کیا تھا وہ ان کو پسند نہیں آیا، لیکن آج کل جو دنیا ان کو نقشہ پیش کر رہی ہے، جو دنیا ان کو تصویر پیش کر رہی ہے، وہ چیز پسند آ رہی ہے۔ جو پہلے عیب سمجھا جاتا تھا وہی آج فیشن ہے۔ یعنی کتنے لڑکوں کو آپ دیکھیں گی، کتنی لڑکیوں کو دیکھیں گی کہ پینٹ جنس پینٹ وہ پہنتے ہیں، ان کے گاٹھ پہ پھٹا ہوا ہے، ران پہ پھٹا ہوا ہے، ادھر پھٹا ہوا ہے، اور اسی کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی مخالفت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ سپر مارکیٹ میں چلے جائیے، بازاروں میں جائیے، روڈوں پر جائیے، پارکوں میں جائیے، ایسے لڑکے لڑکیاں بے شمار ملیں گے جن کی پینٹیں ران پر اور گاٹھ پر پھٹی ہوئی ہیں، اور کمال تو یہ ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ اسی حالت میں مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں، نیکر پہن کر کے، گاٹھ تک نیکر پہن کر کے لڑکے اور آدمی جو ہے مسجد میں بھی چلے جایا کرتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کچھ نماز کی توفیق دیتا ہے تو ایک ایسی صورت میں جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند ہی نہ کرے۔ یاد رکھیے گا، ایک دوسرے کی مشابہت کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ چاہے ان مردوں پر بھی لعنت ہے جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ یہ مشابہت خواہ لباس میں ہو، چاہے چال ڈھال میں ہو، یا بول چال میں ہو، چاہے مرد عورت کی اختیار کرے یا عورت مرد کی اختیار کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص پر لعنت ہوتی ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے بد دعا، اللہ کی بد دعا، اللہ کی لعنت۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بد دعا ہوگی، اور بد دعا کا مطلب رحمت سے محروم، رحمت سے دوری، برکت سے دوری۔ ایسے لعنت زدہ گھر میں اگر بیماری ہے، جس گھر میں ایک مرد یا ایک عورت ایسے لباس پہنتے ہیں یا پہنتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اگر ایسے گھر میں بیماری ہے، اگر ایسے گھر میں بے سکونی ہے، اگر ایسے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا ایسے گھر میں جادو کے اثرات ہیں، تو تعجب کیوں ہے؟ لعنت تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہو ہی رہی ہے، اور اس کے اوپر یہ کہا جائے گا بیماری سے جان نہیں بچتی ہے، بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، بے سکونی ختم نہیں ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے ہیں، جادو کے اثرات ہیں، خون کے چھینٹے آ رہے ہیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر سے آواز یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ محترم حضرات و خواتین، خلاصہ یہ ہے کہ مردوں پر بھی واجب ہے کہ وہ خود اپنے لباس کو صحیح کریں، اور اپنے گھر میں بیویوں کے، بچیوں کے، بچوں کے سب کی نگہبانی کریں، سب کی نگہبانی کریں۔ یہ مردوں کے اوپر واجب ہے، اور اسی طرح سے عورتوں کے اوپر واجب ہے کہ وہی لباس، مسلمان کا جو لباس ہے، مسلمان کا لباس یہ ہے کہ اس کے وہ اعضاء جس کو شریعت نے بند کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اعضاء اس کے ڈھپے ہوئے ہوں، چھپے ہوئے ہوں، اس کے کپڑے تنگ نہ ہوں، اس کے کپڑے باریک نہ ہوں، اس کے کپڑے جاذب نظر نہ ہوں جو دوسرے کو مائل کرنے والے ہوں اور وہ دوسرے کو مائل کرنے والی ہو۔ ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو شریعت نے جو حکم دیا ہے وہی عمل ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور ایسے لباس خود اور اپنے اہل و عیال کو استعمال کروائیں جو ساتر ہو، جو پردہ کرنے والا ہو، جس سے بے پردگی نہ ہو، غیر قوموں کی نقل نہ کریں تاکہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچ سکیں اور اپنے آنے والی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
قو انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لباس کا خیال رکھیں، عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لباس کے ذمہ کا خیال رکھیں، اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو خیال رکھیں کہ ان کا لباس وہ لباس نہ ہونا چاہیے جو یہودیوں کا لباس ہے، جو اسلام کے دشمنوں کا لباس ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے اور ہر شخص سے اس کی مسئولیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی بچی کی تربیت کیسے کی تھی، آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی تھی۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ خواتین جو بیٹھی ہماری بات کو سن رہی ہیں، غور سے سنیں، نظر انداز یہ کہہ کر کے نہ کر دیا کریں کہ ابھی تو یہ بچی ہے۔ یہی بچی آگے چل کر کے ایک جوان لڑکی بنتی ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اگر تربیت آج آپ نے اچھی تربیت کی ہے، اسلامی تربیت کی ہے، دینی تربیت کی ہے، تو یہ بچی کل ماں بنے گی، کچھ بھی بنے لیکن وہ اسلام کے دائرے میں رہے گی۔ یہی بچہ جب آگے بڑھے گا، جب چل کر کے کل باپ بنے گا، تو وہ اپنے دائرے میں رہے گا، اسلام کے دائرے میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہماری اس نسل کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری اس نسل کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری عورتوں کے اندر پردہ کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان کو بے پردگی سے بچا لے۔ الہ العالمین ان کو شیطان کی ہوس سے بچا لے۔ الہ العالمین ان کو شیطانیت سے دور کر دے، ان کو شر سے دور کر دے، اور ان کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔